برطانیہ میں نئے امیگریشن قوانین سے پاکستانی کمیونٹی بری طرح متاثر ہوگی۔ اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد زیادہ تر افراد برطانیہ سے باہر شادی نہیں کر پائیں گے۔ برطانوی ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو، کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے۔ مزید جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب ارسلان سے۔ جی بالکل، گزشتہ کئی روز سے برطانیہ میں جب سے قوانین میں تبدیلی آئی ہے اور امیگریشن کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی آئی ہے، تو ہماری جو ایک پاکستانی کمیونٹی میں تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے۔ اسپاؤس ویزا کی اگر بات کی جائے تو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو 18,600 سے بڑھا کر 38,700 کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ اس کیٹیگری کو میچ نہیں کر سکتی، تو اب جو لوگ پاکستان سے شادی کریں گے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے برطانیہ کے ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، پرسوں سے جب سے اس کا اعلان ہوا ہے، ہماری کمیونٹی میں ایک شدید قسم کی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ اس میں بیسکلی جو تھریش ہولڈ 18,600 تھا وہی بڑا مشکل تھا لوگوں کے لیے میٹ کرنا، کیونکہ یہاں پہ اکنامک سرکمسٹانسز بہت اچھے نہیں ہیں، لوگوں کی جابز چھوٹ رہی ہیں، بزنس کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں کیونکہ اکنامک کرائسس ہیں۔ تو ایسے حالات میں 18,600 سے 38,700 پہ لے جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا بہت بڑا اقدام ہے، اور یہ ایک انفیئر بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اسپاؤس کو وہاں سے بلانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو ریزن دی گئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں 70,000 ویزے ایشو کیے گئے ایز اے ڈیپینڈنٹ، ایز اے اسپاؤس۔ وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، جہاں سے بھی کوئی لوگ شادی کرتے ہیں بیرون ملک تو ان کو حق ہوتا ہے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے آ سکیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے انفیئر ہے کہ جو شادیاں کرتے ہیں باہر، یہ ایک قسم کا ایک اسٹاپ پوائنٹ لگا رہے ہیں کہ آپ صرف یو کے میں شادی کریں، باہر شادی نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو چیلنج ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس پروسیس میں جو شادیاں کر لی ہیں یا فوراً کرنے والے ہیں یا اپنی انکم پورا کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ایک تھوڑا سا یہ اس وقت ہے، گیپ ہے۔ حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ موسٹ پروبیبلی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اپریل 2024 سے اس قانون کا نفاذ ہوگا، اس سے پہلے اگر وہ لوگ جو اس پروسیس میں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے فوری طور پہ اپنی اپلیکیشنز کریں اسپاؤس ویزا کی، اپنے اسپاؤسز کو ادھر لائیں۔ اگر فرض کریں سیلری کی بیس پہ کر رہے ہیں، سیلف امپلائمنٹ کی بیس پہ کر رہے ہیں، یا دونوں کو کمبائن کر کے کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا اس وقت موقع، یہ اچھا پیریڈ ہے جو ایک بریتھنگ اسپیس لوگوں کو ملا ہے۔ باقی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جائے گا، اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو لندن میں نہیں رہتے۔ اب 38,700 پاؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہائی پروفیشنل لوگوں کی سیلری ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کی سیلری اتنی ہوتی ہے، اور ہمارے نارتھ والی سائڈ پہ تو سیلریز بہت کم ہیں، تو اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ تو بہت زیادہ نارتھ میں بستے ہیں، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگھم میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو یہ حکومت کو اس پہ ایک تو دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہارش ڈیسیجن ہے حکومت کی طرف سے، اسپاؤسز کے لیے، وائف کے لیے، ہسبینڈ کے لیے جو آنا، جن کو بلانا چاہتے ہیں لوگ، تو اس پہ ایک ہو سکتا ہے اس پہ ہائی کورٹ پہ اس کو چیلنج بھی کر دیا جائے۔ اچھا، ایک طرف تو اس ویزے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کچھ لوگوں میں، جیسے آپ نے سجیسٹ کیا کہ یہ جو ایک بریدنگ اسپیس ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھا کے جو لوگ اس پروسیس میں ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ آپ سے یہ سوال پوچھا جا چکا ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جو لوگ ابھی شادی کر رہے ہیں یا پروسیس میں، تو ان کو منیمم کتنے منتھس کی ویج سلپس چاہیے ہوتی ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال یہ کہ اگر وہ ان کو لیٹس سے 3 منتھس یا 6 منتھس کی ویج سلپس ابھی ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ کیس فائل کر دیتے ہیں اور ان کی کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہوگا، تو وہ اس قانون کی بیس پہ وہ آگے فردر اس کو پرسو کر سکیں گے یا وہ نہیں کر سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو اس میں اگر آپ تو ویجز پہ ہیں، سیلری پہ ہیں، تو آپ کو 6 منتھس کی پے سلپس چاہیے، 6 منتھس کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، ساتھ میں آپ کے آجر کا، آپ کے امپلائر کا لیٹر چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو ویزا نہیں ہوگا۔ اگر آپ 3 منتھس کی پے سلپس لگاتے ہیں اور اپیل میں بھی چلے جاتے ہیں تو جج یہ دیکھے گا کہ ایٹ دی ٹائم آف اپلیکیشن آپ کے پاس 6 منتھس کی پے سلپ تھیں یا نہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 منتھس کی پے سلپس ہیں اور اس سے پہلے آپ نے ایز اے سیلف امپلائڈ کہیں پہ کام کیا ہوا ہے، تو آپ ایز اے سیلف امپلائڈ اپنی انکم کو شو کر دیں۔ ابھی جو ریٹرن آ رہی ہے 31 جنوری اس کی ڈیٹ ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں تو اس کی بیس پہ بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں، دونوں انکمز کو کمبائن کر کے، سبجیکٹ ٹو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی انکم آتی رہی ہے۔ یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جسٹ 3 پے سلپس ہیں۔
باقی اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو ان کے پاس بھی اس وقت موقع ہے 31 جنوری سے پہلے وہ اپنی ریٹرن فائل کریں. نیٹ انکم آپ کے پاس 18,600 ہونی چاہیے تبھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. تو ٹائم جس طرح میں نے بتایا ٹائم بہت کم ہے, اس میں لوگوں کو اس پہ ایکٹ کرنا چاہیے, اپنی اپلیکیشنز کو سبمٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. جیسا کہ آپ نے ان کی ماہرانہ رائے سنی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر آواز بلند ہونی چاہیے اور شاید یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو یہ جو کچھ ٹائم ملا ہے اسپرنگ تک کا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے اپنی اپلیکیشنز فائل کر کے اپنے جو کیسز ہیں ان کو سبمٹ کروانا چاہیے. جی